رائحة السلف. سیدھے راستے کی توفیق اللہ رب العزت سے طلب کرتے رہنا چاہیے، چاہے انسان جتنا مرضی خیر پر ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی دوام کے ساتھ خیر کا سوال یہ ضروری ہے، کیونکہ یہاں ہدایت سے مراد ہدایت توفیق ہے۔ جیسے رب تعالیٰ نے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، یقیناً ہمارے ذمہ ہی ہدایت دینا ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں، اور کہیں فرمایا یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت مانگنی چاہیے، ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ مختلف قسم کے انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے فرامین بیان کیے ہیں، اور آخری جگہ یہ فرمایا کہ یہدی الیہ من اناب، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے، جو اس راستے کا مسافر بنتا ہے، جس نے خیر کے لیے جستجو کی۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں تک ہدایت کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ دنیا کی زندگی جو فانی زندگی ہے، دنیا کی زندگی جس میں پل بھر کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، اس کے لیے بڑے بڑے لمبے پروگرام، بڑی بڑی محنتیں، صلاحیتیں، وقت، روپیہ پیسہ صرف کیا جا رہا ہے، لیکن وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، وہ زندگی جو انبیاء علیہم السلام کی زندگی تھی، اللہ کے نیک بندوں کی زندگی تھی، ہدایت کا راستہ تھا، اس ہدایت کے لیے ہم نے کیا کوشش کی ہے۔ کہیں فرمایا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، اور ہر انسان کو اس کی کوشش دکھا دی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہدایت کے لیے ہم کس قدر پریشان ہوتے ہیں، کس قدر ہم فکر مند ہوتے ہیں، یہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفقد الحلاوۃ فی ثلاثۃ اشیاء، تین چیزوں کے اندر ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، نیک عمل کی لذت کو تین عملوں کے اندر تلاش کرو۔ تین ایسے عمل ہیں جس کے اندر تم ایمان کی حلاوت، ایمان کی شیرینی، ایمان کی لذت کو تلاش کرو۔ پہلا عمل الصلاۃ، نماز۔ اگر میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ہمیں حلاوت، لذت محسوس ہوتی ہے، کیا نماز پڑھنا ہمیں اللہ کی ملاقات کا احساس ہوتا ہے؟ نماز ہماری ایسی ہے جو ہمیں اللہ کی طرف مکمل یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہونے پر آمادہ کرتی ہے۔ اگر تو ہماری نماز ٹھیک ہے تو سمجھے پھر ہمیں ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، ہمارا ایمان بڑھے گا، اس میں پختگی پیدا ہوگی۔ دوسری فرمایا وقراءۃ القرآن، قرآن کریم کی قرات، قرآن کریم کو غور و فکر سے پڑھنا، فہم سے
تفکر و تدبر سے پڑھنا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کے مخاطب کون لوگ ہیں، میں کن لوگوں میں سے ہوں، میں اصحاب النار میں سے ہوں یا اصحاب الجنہ میں سے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پرکھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز وذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اگر میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں مجھے حلاوت محسوس ہوتی ہے، مجھے لذت محسوس ہوتی ہے، تو سمجھ لیں پھر فرماتے ہیں فَإِن وَجَدْتُمْ فِيهَا، اگر تم ان تین چیزوں کے اندر تمہیں لذت محسوس ہوتی ہے، شیرینی محسوس ہوتی ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارے لیے توفیق کا دروازہ کھول دیا ہے، تم اللہ کے ہاں اہل توفیق میں سے ہو، جن کو اللہ نے خیر کی، ہدایت کی، نیکی کی توفیق دے رکھی ہے، تم ان لوگوں میں شامل ہو۔ وَإِلَّا، اور اگر تمہیں ان چیزوں میں نماز بھی پڑھتے ہو، بس حرفوں کو سلام کیا اور 120 کی سپیڈ سے بڑی تیزی لفظ پڑھ کے چلے گئے، قرآن پڑھا تو بس یہ کہ میرے آج 5 پارے ہو گئے، آج میں نے 10 پارے پڑھ لیے اور سمجھ ایک آیت کی بھی نہیں آئی، میں نے 10 تسمیاں سارا دن استغفار کی کر لی اور دل سے معافی مانگی نہ، تسبیح سے ہاتھوں پر استغفار کر رہا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، اور نظر میری حرام کی طرف ہے، سوچ میری دنیا کے کاموں کی طرف ہے۔ اگر ان تین چیزوں کے اندر تمہیں حلاوت محسوس ہو رہی ہے تو سمجھ لو اللہ کے ہاں تمہارے لیے توفیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تم اللہ کے ہاں اہل توفیق میں سے ہو، صراط مستقیم کے راہیوں میں سے ہو۔ وَإِلَّا فَالْبَابُ مُغْلَقٌ، اور اگر تمہیں ان چیزوں میں حلاوت لذت محسوس نہیں ہوتی تو سمجھ لو پھر تمہارے لیے توفیق کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تمہارے لیے توفیق کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو اس لیے بھائیوں اگر اللہ کی طرف آئے ہیں تو پھر مکمل یکسوئی کے ساتھ۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان مجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام مسجد کی طرف آتے ہیں تو رنگ فک ہو جاتے، وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے کسی ایک نے، کسی کو پتا ہو نا تمہیں اس بدھ کو گورنر پنجاب سے تمہاری ملاقات ہونی ہے، تو ابھی سے سوچنا شروع کر دے گا، میں اس کے پاس جاؤں گا، ایسے سلام کہوں گا، فلاں سوٹ پہن کے جاؤں گا، فلاں چپل پہن کے جاؤں گا، فلاں تیاری کر کے جاؤں گا۔ ایک دنیا دار جو خود فقیر ہے، جو خود اپنی زندگی کا بھی مالک نہیں ہے، اس کے سامنے جانے کے لیے کئی دن کی سوچیں ہم سوچتے ہیں، اور اپنے مالک، اپنے خالق جو میری ایک ایک رگ، میری ایک ایک نقل و حرکت، میرے دل کی کیفیت، میری ایک ایک سوچ سے واقف ہے، اس کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کئی ایسے بھی ماشاءاللہ ہوتے ہیں جو رات کا لباس پہن کے مسجد میں آئے ہوتے ہیں، اب گرمی آئیں گی نا، کئی دیکھیں وہی بنیان بازوں نے پہنی ہے، سلوار بھی بس پرانی سی، پسینے کی بو آ رہی ہے، اسی طرح مسجد میں آ رہی ہے۔ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد، اللہ تو فرماتے ہیں کہ ہر اللہ کے گھروں میں آتے ہوئے زینت کو اپناؤ، جس کی دل میں قدر ہوتی ہے اس کی پھر عزت بھی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی اللہ کو کتنی عزت دی ہے، مسجد میں آئیں، خوشبو لگا کے جائیں، صاف ستھرا لباس میں مؤدب ہو کر آئیں، نظریں جھکا کر آئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسجد میں جیسے بندہ کو سہما آتا ہے، ہم تو مسجد میں چودھری بن کر آتے ہیں، ہماری اکڑی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، جتنا جھک جاؤ گے اتنی خیر پا جاؤ گے، یہ پکی بات ہے۔ اور اس جہان میں اگر سب سے زیادہ اللہ کے سامنے عاجزی دکھانے والی کوئی شخصیت تھی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اسی لیے اللہ نے سب سے زیادہ مقام عطا فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں، کسی کافر میں بھی جا رہے ہوتے تو آپ پیچھے ہوتے تھے، آپ آگے نہیں چلتے تھے، یہ آپ کی عاجزی تھی۔ صحابہ آگے جا رہے ہیں، آپ درمیان میں یا پیچھے آ رہے ہوتے تھے۔ اکثر نبی علیہ السلام کی سیرت پہ پڑھیں، احادیث پڑھیں تو سمجھ آتی ہے کہ آپ کافر میں پیچھے ہوتے تھے۔
آپ کی حدیث سے ایک جگہ ملتی ہے جہاں آپ آگے آگے ہوتے تھے، اور وہ کون سی جی؟ جب جنازہ جا رہا ہوتا تھا، جب آپ کے کسی ساتھی کا جنازہ جا رہا ہوتا تھا تو آپ جنازے کے آگے آگے چلتے تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہوتے تھے، اور یہ وہ گھڑی ہے جہاں کبھی تکبر نہیں آ سکتا۔ میت کے آگے آگے بندہ چلے نا، تکبر نہیں کبھی آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑھ کر عاجزی دکھانے والے، اور اللہ نے سب سے بڑھ کر مقام بتا، اگر اللہ کے ہاں فیض پانا ہے، خیر پانی ہے، ہدایت پانی ہے، تو پھر جھک جائیں، عاجزی اپنا لیں محبت سے کہ میں اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے اللہ سے ملاقات کریے جا رہا ہوں۔ اللہ جانتا ہے جس دن ہمارے دلوں کی یہ کیفیت بن جائے گی، ہم دنیا میں چلتے پھرتے جنتی بن جائیں گے، ہمارے رونے دھونے ختم ہو جائیں گے، لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یہ دشمنیاں، یہ عداوتیں، یہ قدورتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ پھر ہر ایک کو اپنی ہی فکر ہوگی، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ اور مومن ہمیشہ وہ بیچارہ اپنے ہی عیبوں میں، اپنے گناہوں کی فکر میں ہی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، جب اسلام آیا تو تجارت بالکل مختصر کر دی، نہ ہونے کے برابر۔ ایک دن آنکھوں میں آنکھ خراب تھی، درد ہو رہی تھی، آپ کے کسی ساتھی نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے دے گا، ٹھیک ہو جائیں گے، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کی دعا اللہ قبول کر لے گا۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں ابھی تک مجھے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے سے فرصت ملی، جب بھی مانگتا ہوں تو مجھے اپنے گناہ ہی آتے ہیں، میں اپنی گناہوں کی معافیاں مانگنے میں ہی اتنا وقت گزر گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، آپ ان کے بعد بھی باعمل اور بڑے متقی پرہیزگار عابد و زاہد صحابہ میں آپ، لیکن پھر بھی کہتے ہیں جب سے مسلمان ہوا ہوں اپنے گناہوں کی توبہ معافی سے ہی فرصت نہیں مجھے ملی۔ ہم ایک کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، کئی کئی گناہ لیے پھرتے ہیں۔ اگر اپنے گناہوں کو دیکھیں تو شاید ہم ایک لمحہ بھی اللہ کی زمین پر جینے کے حقدار نہ ہوں۔ تو بھائیو، اللہ سے ہدایت مانگ، جیسے ہم دنیا مانگنے کے لیے ہم روتے ہیں، ہمیں آخرت کے لیے بھی فکر ہونی چاہیے، آخرت کے لیے بھی اللہ سے صراط مستقیم مانگے، اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا تھا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو قیامت کے دن جو انبیاء کے ساتھ ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہیں، کوئی صحابہ کے ساتھ، کوئی اولیاء کے ساتھ، کوئی شہداء کے ساتھ، کوئی صالحین کی صحبت میں جا رہا ہوگا، اس دور کا رہنے والا کتنا خوش نصیب ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نے ایک اپنی پریشانی ظاہر کی، اللہ کے پیارے حبیب، رجل یحب القوم ولم یلحق بهم، اللہ سے ایک بندہ ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان قوم کو ملا نہیں، ان کو پا نہیں سکا، اس سے پہلے ہی بیت گئے، تو اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب یوم القیامہ، اگر کسی سے محبت تھی کسی لوگوں سے لیکن ان کو ملاقات نہیں نصیب ہو سکی ان سے، قیامت کے دن بندہ انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہوگا۔ کبھی ہم بھی سوچیں کہ ہماری محبتیں کن لوگوں کے ساتھ ہیں؟ ہمارے دل کی دھڑکنیں دنیا داروں کے ساتھ دھڑکتی ہیں، ہماری دل کی دھڑکنیں دنیا کے چوڑے اور فنکاروں کے ساتھ دھڑکتی ہیں، یا ہماری دھڑکنیں دل کی دھڑکتی کہ اللہ مجھے اپنے نبی کے صحابہ کے ساتھ نصیب فرما دے۔ کبھی ان کا تذکرہ سن کے پڑھ کے جو محسوس ہو کہ یار وہ تو میرے اپنے تھے، وہ بیت گئے، پتہ نہیں میں کب ان سے جا کر ملوں گا، میں اپنے اس لشکر کا بچھڑا ہوا پیچھے رہ جانے والا ساتھی ہوں۔ کبھی یہ تڑپ اپنے دل میں پیدا کیا کہ اللہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جن کو اللہ دنیا میں اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، تو اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ مجھے، آپ کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو ان لوگوں سے ملا دے جن کی صحبت انبیاء نے مانگی، اللہ میں صالحین کی صحبت نصیب فرما دے۔
دنیا میں بھی صالحین کی رفاقت اور اللہ آخرت میں بھی اپنے نیک بندوں کے صفوں میں شامل فرما لے۔